آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد اس کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و اما نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کتاب دعا خلا کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم بانی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت اجدی مقدس سالانہ محفل عرس سراپا قدس دے حوالے دینال انعقاد پذیر اللہ کریم کی ذات پاک اولیاء کرام دا فیضان عطا فرماوے اور اللہ کریم کی ذات پاک اولیاء کرام دی تعلیمات تے عمل پیرات ہی من دی کامل توفیق نصیب فرماوے اسٹیج دوتے صاحبزادہ والا شان آپ اپنی صدارت دوتے متمکن تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ جمیع مشائخ دسایا بپایا مما پایا تا دیر تک سارے سرن دوتے زندہ و جاوید سلامت فرمائیں اور اللہ کریم دی ذات پاک آپ دے علمی فیضان تو اسا ساریاں دی بنجر زمین کو آباد فرمائیں اللہ کریم دی ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کتاب کے تحت ایک لوگالی آپ حضرات دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا اللہ کریم ناچیز حقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان نگاہ کو اللہ غلطی خطا تو محفوظ فرما اور اللہ رب العزت دی ذات پاک اسا سارے کو ان شرح صدر عطا فرماوے اللہ کریم دی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو جڑا عقیدہ عطا کیتے ان عقیدے دے اندر جڑن بھی کوئی لوگ اپنے مجمع دے اندر اجتماع دے اندر اور لوگاں دے جمع غفیر اور انبوہ کثیر دے اندر جلے کوئی انبیاء دا ذکر کریں دے یا حضرات اولیاء کاملین دا ذکر کریں دے تو تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اے نہ کنا گمان کرا ہے کہ تساں اپنا وقت ضائع بیٹھے کریں دے بلکہ خود مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا جڑا شخص انبیاء دا ذکر کریں دے میں سمجھے میں رب دی عبادت بیٹھا کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک دا اے پاکیزہ فرمان اور انہ دا اگلا جز آقا دی ذات پاک نے فرمایا وذکر الصالحین اور جڑا شخص پاک لوگیں دا ذکر کرے سی متقین لوگیں دا ذکر کرے سی اور کاملین لوگیں دا ذکر کرے سی اور صالحین لوگیں دا ذکر کرے سی طالب میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ولدو پاک فرمودات جاری فرمایا تنزل الرحمہ والایمیں سمجھے کہ لوگاں دوتے میرا رب رحمت وسیں دا بیٹھے انبیاء دا ذکر کروں تو اللہ رب العزت دی ذات پاک سارے کی وقت کو عبادت چھمار کریں اگر صالحین دا ذکر کروں تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت دی ذات پاک اپنے بندے دوتے اپنی رحمت تا نزول فرمائے دیں یہ حدیث رسول دا اگلا جز بڑا با کمال ہے اور روایت مختلف ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب جیڑا شخص کاملین لوگوں دا ذکر کریں دے میں سمجھے کہ اللہ میرے گناہوں کوئی معاف بیٹھا کرے اللہ اکبر اللہ کریم دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بڑیاں تفصیلہ بیان کی تھی رب تعالیٰ دی ذات پاک دے بڑے پیارے نبی ہیں جننا سیدی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس ہے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ دا جڑا لقب ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جنہ نال میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے کلام کیتے نا وہ میرے پیارے نبی ہیں جنہ دنا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے
حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھو اپنی قوم حاضر تھی اور بنی اسرائیل دے چند لوگ ایسے آئے جڑے دماغ اکھڑ رکھتے ہیں اور طبیعت کے اندر بڑا الجھاؤ رکھتے ہیں اور الجھن طبیعت تے لوگ مالک ہیں. وہ آپ دی خدمت میں حاضر تھے اور آپ دی خدمت میں گویا تھے. عرض کریں دیں اے سونا نبی اساں گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں اور اللہ دی پاک بارگاہ میں عرض کرو چاہ کہ رب تعالیٰ دیتے پاک سالے گناہ کو تا معاف چا کرے. حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام فرمایا تو ساتا مجرم ہی نا اللہ صحیح دے کہ تو اللہ کو لو بنیو. انہاں کے سا کو پتہ ہے اگر اللہ منے دیتا نبیاں دے منے. اسا توانے دروازے تے تہوں آئے ہیں اور تاری دہلیز تے تام وجہ واسطے آئے ہیں کہ تسا اللہ دی پاک بارگاہ چنا ساری سفارش کرو جا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نبی دہان نا مگر آپ بڑے جلالی نبی ہیں اور اتنے جلالی نبی ہیں کہ آپ نے کمرے دے اندر جلے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف گھنتے آیا تا آپ نے تھپڑ مار دیتا ہے اور آپ نے فرمایا حضور میں کو تھپ کیوں ماری ہوئے. آپ نے فرماتے کو آمن تھا آج تک کہیں طریقہ کہہ نہیں رسا. انہاں کہ کیا؟ آپ فرمایا جیندے کل ونی دے وال چپ کر دے ونی دے پہلے پوچھیں داتا ہے. آپ نے فرمایا میں جیندے کل ہوئے نا میں پوچھتا کہہ نہیں میں تا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ میں تا وقت مقررہ دا پابندہ ٹائم تھی ونی میں وینا چپ کر دے روح قبض کرتے واپس آوے نا. آپ نے فرمایا وال چپ کر دے آئیں وال کچھ جھلی نہیں بیٹھا. انہاں کہ حضور وال میں کو نساو چاہ تو سا میں کو مارا کیوں ہے. آپ نے فرمایا جائیں بھیجے ہوں دے کل پہنچ اک آنا چاہتوں نے اللہ دی پاک بارگاہ پہنچ گئے. اللہ دی عطے پاک نے فرمایا مارا ہے. آپ نے فرمایا میں ان کو مارن گیا مگر انہیں میں کو چا مارا ہے. آپ فرمایا کیا کیتا ہے؟ فرمایا تھپ ماری اس آگ کی کاٹ چھوڑی ہے. آپ فرمایا تو کیا دے؟ آپ فرمایا میں کو ہندے کل جواب تک گھن دے. فرمایا خبردار جواب غیران کل گھنی دے نبی مال ہے کہنے. آپ نے فرمایا وال میں کو ایک بات تڑ سوچا کیا؟ آپ نے فرمایا اے آنکھ جو نکل پئی ہون ایندہ کیا بنسی. اللہ دیتے پاک نے فرمایا تے کو آنکھ نہ لینا لفظ کن چاہ دیں آنکھ جڑ ہوئی دیئے. اللہ دیتے پاک نے لفظ کن آنکھا آنکھ جڑ گئی. آپ نے فرمایا ہون وال واپس وائن. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ جلے وال آئے تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وال ڈٹھا. آپ نے فرمایا وال آگے وہاں کہ تسا میرے نال 1000 دفعی میں کرو نا آسا وال نہیں میں. آپ نے فرمایا تسا اگر والی آسو تو وال ایک گال میں توڑی کل پچھن واسطے آیا. آپ فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا میں کو یہ نسو میں کو تھاپ ماری کیوں ہوئے. آپ فرمایا تو چپ کر دے آیا کیوں ہے. انہاں کہ حضور میں جیندے کل بھی نہ پوچھتا کہنی میں چپ کر دے وے نا ان دی روح قبض کرتے واپس آوے نا. ہون جڑا اے جملہ ہے نا اے سارے عقیدے نال ڈاڈھ ہم دا ٹچ کرے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے سارے کو برابر سمجھا ہے. اللہ اکبر. آپ فرمایا کیا کروں؟ آپ فرمایا تو کم از کم کوئی فرق ترہ. انہاں کہ کیا؟ آپ فرمایا عام کلو کی میں ونی دیتے خاص کلو کی میں ونی دے. آپ نے فرمایا عامہ کلو کی میں ونیو تے خاصا کلو کی میں ونیو. آپ نے فرمایا جیلن بھی کہیں کلو گیا نا چپ کرتے نہ گیا پہلے پوچھا. آپ نے فرمایا وال میں کو تھپ کیوں ماری بے ہین گال دی میں کو ذرا ایک وضاحت تک کرتے نہ سوچا. آپ نے فرمایا تے کو میرے نال میں کو تیرے نال کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی میں تیرے کل کوئی بدلہ کیتے نہ ہی میں تیرے کل کوئی انتقام کیتے مگر تیری خدمت میں ایک بات ضرور سماتا دے حوالے کرنا چاہنا. ہر تے دروازے تے اپنی مرضی نال ونجے پر مدینے چ ایک دروازہ آسی آمنہ دے لال دا اور مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا جرن میرے محبوب دے در اقدس تو تے ونجے وال چپ کرتے نہ ونجے پہلے پوچھیں تے وال ونجے. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ جلے وال در مصطفیٰ تے آئین اور میرے محبوب دے در مبارک دوتے آئین تو وال اتھاں مدینہ پاک میرے محبوب دے دروازہ مبارک دوتے آتے وال کنڈی کھڑا کھڑ کے اندر. اللہ اکبر. وال کنڈی بھی اتنی آہستہ کھڑکائی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ وچ سیدی حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں ازواج بھی موجود ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ وچ بنات بھی موجود ہیں مگر آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ جلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کنڈی کھڑکائی ہے بس اون لے سونا صرف نبی ہے. جلے میرے مصطفیٰ کریم دیات پاک نے سنے نا تو میرے مصطفیٰ دیات پاک نے حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین دیات پاک کو فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بارو ایک عربی آیا کھڑے ہی کو آگا آج چلا ونجے تے کالا. اللہ اکبر. آج جلے میرے محبوب دے در مبارک دوتے سیدنا حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آتے پاک نے انہاں کو وانتے سائیں دا سنیہ تا دے چھوڑائی، پیغام تا دے چھوڑائی، مگر صدیق اکبر فرمیدن دل لے کچھ سوال اٹھے اور دل دے اندر کچھ ارمان آئے میں کہ اے تا او دروازہ ہے جن دے دروازے تو آج تک کوئی خالی گیا تک ہے پر شالا کرے خیر دا آیا ہوئے یہ تا او آیا ودے جڑا تا سجنہ کو نکھے دے تیرا تا جدائیاں کرویں دے اور جڑے تا سجن کو اکھیں نٹوا دیں دے یہ آج وہ دروازے تے آئے کل وہ ٹائم تھے وال آتے کنڈی کھڑکائیس آقا کریم دیتے پاک نے فرمایا ابو بکر جی سنا فرمایا کل حلاج وقت آیا کھڑے حضور کیا کرا آپ فرمایا ہی کو آج چلا منجھتے کل حضرت ابو بکر صدیق فرمائے جلے دو جی نیوار اے پیغام ملے ضبط بندھن ٹوٹ گیا وال کیفیت بدل چکی ہے اور حالت غیر طیب مگر صبر تے دامن کو پکڑے دے ہوئے میں مصطفیٰ کریم دے قدمین پاکاں تو وال مانتے سنیہ دیتا صحیح بیٹے فرمے دیں چلا مانتے کل آئے پر جلے تریجھی نیوار آئے دا میرے محبوب دے تیرے اقدس ہوتے اور اللہ دیتے پاک نے فرمایا اسرائیل کت تھے فرمایا تیرے محبوب تی چوکھٹ تھے فرمایا کتویں نیوار ہے ویندہ کھنے فرمایا تریجھی نیوار ہے فرمایا کس واسطے ویندہ کھنے فرمایا تیرے یار اندر آمن دی اجازت دے وے ترو قبض کرا آپ فرمایا پہلے کہیں کو اجازتہ منگتا ہوں میں آپ نے فرمایا پہلے کہنا منگا ہم فرمایا تے ہون کیوں کھڑا منگ دیں آپ فرمایا این دروازے دا ادب دسا جو موسیٰ کلیم اللہ اکبر اے مت سمجھا ہے کہ دربار مصطفیٰ کوئی چھوٹی نہیں دربار ہے آج جماعت اہل سنت کو آج بھی اگر اے فیض ملے تو اے سارا میرے محبوب مصطفیٰ دے غلامہ دی طرف ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھیات پاک فرمیدن اساں جلے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر موجود ہوندے آسے لوگوں کو پتہ نہ چلتا ہے جسم چی جانی ہے یا کہنا انہاں دے جسم چ حرکت ہی ہے یا کہنا کیا ایک نہ کہیں نال بولیسن بھی صحیح کہ کہنا روایتاں کو پڑھ کے دیکھو ورگردانیاں کرتے دیکھو حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدیات پاک آپ جلے دربار مصطفیٰ دے اندر باندھے ہن آپ اپنے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے باندھے ہن چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے باندھے ہن کئی شخص آپ کو پوچھا اتنا بڑا جلی دلیر جوان بہادر ہے کہ کفر آجی توڑے کو کمب دے مگر جلے دربار مصطفیٰ دے اندر باندھے ہوئے تو سا اپنی منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے اے صدیق اکبر سیدہ ادب سنو اور اتھوں اپنے عقیدے دی اصلاح کرو تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا پیارا غلام حضرت سیدی ابو بکر صدیق فرمایا تو سا میرے کول تا یہ پوچھ گی دا کہ منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر کیوں رکھ دے وے اے تو سا کہنی اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا اللہ سے قرآن مجید ہے کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون آپ نے فرمایا اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے ایمان والو جدن میرے یار دی دربار وچ آؤ دہلیز مصطفیٰ وچ آؤ تول میں خدا دی ذات پاک دا حکم فوق صوت النبی ہے سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب دی آواز تو ول اپنی آواز اچھی نہ کرائے اور تیری آواز بلند نہ تھی اگر تیری آواز اچھی تھی گئی بلند تھی گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سریکی دا خالص دا ڈھم دا معنی بڑھ دے اللہ دیتے پاک نے فرمایا ول میں خدا تیرے پٹکے کہنا دیکھ سا ول میں خدا تیریاں داڑیاں کہنا دیکھ سا ول میں خدا تیریاں تہجداں کہنا دیکھ سا ول میں تیرا قیام اللیل صوم النہار کہنا دیکھ سا تیری زندگی دے سارے عملہ کو میں خدا ضبط کر گھنسا آؤ میں خدا تو کو ایک طریقہ دساوا مولا کیا فرمایا ہر جا دوتے اپنی مرضی نال ونجا ہے پر جنن میرے محبوب دی دربار جوائے وال ادب لالا اور آج بھی جماعت اہل سنت جڑا اے عقیدہ ہے نا اے اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے اور صحیح دے فرمان تو بھی ثابت ہے کہ جس وقت دیار مقدس دے اندر لوگ ویندن اللہ دیات پاک دے گھر دے اندر ویندن حج عمرہ دی سعادت واسطے ویندن تو سارا اتھا ونجن دا انداز مختلف ہے اور جلے آقا دی ذات مبارکہ دے شہر مدینہ منورہ دے اندر لوگ پہنچتے ہیں تو اتھا ونجن دا انداز مختلف ہے مختلف کیا ہے جلے بندہ مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے ویندے نا تو وال اتھا اچھا بولے دے پر جلے مدینے چ ویندے وال جھکا بولے
اللہ اکبر اللہ سیاں تیرے گھر وچ اچا کیوں بولوں اور تیرے محبوب دے شہر دے اندر جھکا کیوں بولوں؟ فرمایا کچھ جاد تے اچا بولنا عبادت ہوندے اللہ اکبر اور کچھ جاد تے چپ کر دے بانا عبادت ہوندے مولا وہ کیڑی عبادت ہے جتھاں بندہ بالکل چپ سکوت کرتے پاوے تے اتھاں عبادت کا ثواب ملدا رہے آپ فرمایا میرے گھر وچ آسو اچا بولو پر جلے میرے یار دی جھوک دے ونیا ہے وال جھکا بلا ہے اللہ دی وجہ کیا ہے اتنا دا بابیاں کئی زبان تے جملے علا دیتے ہیں آپ نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اللہ اکبر حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے جانے والے آپ نے فرمایا جنہاں کوئی بندہ دہلیز مصطفیٰ دے اندر پہنچ دے تو ان وقت ادب کو ملحوظ خاطر رکھ دے سنیوں تو کو مبارک ہوئے ہیں آج 1400 سال دے بعد اساں صرف آقا دیات پاک دا ذکر پہ سن دے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیات پاک دے اوصاف آپ یہ سماعتاں دے حوالے پہ کرنے ہیں تے مجمع وچ اتنا ادب ہے جے اگر سنی 1400 سال دے بعد نبی دا ذکر سنتے اتنا ادب بیٹھے کریں دن آپ غور کرو چا میرے محمد دے صحابہ کتنا ادب کیتا ہے آقا دے غلامہ کتنا ادب کیتا ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک نمارا آپ اپنے حجرہ اقدس موجود ہیں اور جڑا سرکار دا حجرہ مبارک ہے تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم دیات پاک دا گھر مبارک ہے این گھر مبارک ہوں اللہ دیات پاک نے زمین دے ٹکڑے چ نہیں رکھا بلکہ خود آقا دیات پاک نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ آقا دیات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے ممبر تک ممبر تو گھندے پرلی دیوار تک کہ جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت اللہ اکبر اور جماعت اہل سنت دا کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ نبی سائیں دا حجرہ جنت ہے اور میں ایک بات توڑے کو پوچھنا چاہنا سائیں این وقت موجود کی تھا ہے اللہ اکبر تو وال سرے کی تو لوگ بھئی طرح آکسن جا بھئی حجرے چین بھئی حجرے ویچتا ہے نا حجرہ کیڑی جا ویچے تو جنت ہے سنیوں تک مبارک ہوئے ہے جنت واحد جاہی وے جتا موت کہنی میں ہوں دی اللہ اکبر جنت واحد جاہے جتا موت کہنی اللہ دی ذات پاک نے زمین دے ٹکڑے ویچ جنت کو رکھائی تہوئے متن کوئی اٹھی تے میرے محبوب دی ذات تے انگل کھڑی کرتے اپنے قد کلو وڈی بات چاک ہے اسائیں مردے نبی بھی مر گیا خبردار میرے محبوب بستے لفظ استعمال نہ کرا ہے میرا محبوب جنت چے جنت ہو جائے جیتا موت کہیں نہیں سنیوں تک مبارک ہوئے ہیں کل ہے نبی جنت چے کہیں نہیں صدیقی رل ہے عمر ہی رل ہے اللہ اکبر صدیق سائیں بھی رلے ہیں عمر سائیں بھی رلے ہیں یہ لفظ ایک دفعہ وال علاوچہ صدیق سائیں بھی رلے ہیں سبحان اللہ عمر سائیں بھی رلے ہیں اور چس چاہ دے آنکھوں چاہ نبی سائیں بھی جنت دے ویچن تے جنت جو موت کہنی عمر حضرت صدیق سائیں بھی جنت دے ویچن تے جنت جو موت کہنی عمر سائیں بھی جنت دے ویچن تے جنت جو موت کہنی نبی بھی زندہ صدیق بھی زندہ عمر بھی زندہ سبحان اللہ کوئی عقیدہ کو گھوڑ چھوڑا تھا کہنی میں لگا ودا ہیں کوئی سیوی شیوی تھا کہنی میں لگی ودی اگر کوئی سیوی شیوی لگی ودی ہوتی نا میں پھرلے دا کھنا میں دے دا کھنا اور میں این لفظ کو پھرول دے میں کو دسیں دا کھنا اور میں ہاں سید تے سید احمد رضا ہاں تے جتنا کوئی بیا نہ آوے والی بندہ کوئی ڈاما ڈول تھی میں دے تے جتنا احمد رضا دا نہ آوے نا اتنا دا عقیدہ ایڈا کھرا تھی من لگ میں دے کہ سیدنا صدیق اکبر دی ابو بکر دی الف تو گھنتے
حضرت سیدنا طفیل عمر دوسی دی یہ تک کتنے نبی دے صحابی ہیں آقا دی ذات پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ میں محمد دے چمک دے ہوئے ستارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک آپ بھی نبی سین دے رلے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی سرکار دے رلے ہیں۔ ہن بئی طرح آنکھوں جا جڑا جنت ہوندی ہے نا اتھا موت کہنے، اور اللہ دی ذات پاک بھی کلام مجید بیان فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اللہ دی ذات پاک دے بڑے پیارے نبی ہیں جنہاں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور اتنے پیارے لاڈڑے اللہ دی ذات پاک دے نبی ہیں کہ آپ ایک نیور اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ مریندا کون ہے؟ اللہ فرمایا فرشتہ، فرمایا نا کیا ہے؟ فرمایا اسرائیل۔ آپ فرمایا میں کو کون مرے سی؟ فرمایا فرشتہ، فرمایا نا کیا ہے؟ فرمایا اسرائیل۔ آپ فرمایا اللہ سارے کوئی فرشتہ ہی مریں دے۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت، میں رب دی ذات پاک نے ساریاں دی روحاں قبض کرن دا اختیار نہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو سپرد کیتے اور ساریاں کو موت دا ذائقہ یہ ہی چکھیں دے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے چلو بھاویں تہاڈا حکم ہے یہ ہی سب کو موت دا ذائقہ چکھاوے مگر تیری پاک بارگاہ چ خرچ کرے نا۔ اللہ فرمایا کیا؟ آپ فرمایا مریں دے یا کہیں نال یاری لیں دے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا مریں دے، فرمایا کہیں نہ یاری نہیں لیندا، فرمایا آج تک انہیں لئی تک ہے نہیں۔ آپ فرمایا تو کیا دے؟ آپ نے فرمایا تیری پاک بارگاہ چارج کرے نا میری ہند نال یاری دا لوا دو۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تو جیڑی گھاٹی یاری لانا تے کو مرے سی والی ہوا۔ آپ نے فرمایا چلو بھامیں مرے سی دا ارمان تک ہے نا اسی یار دے ہتھوں دا مرساں۔ اللہ رب العزت ذات پاک نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا اسرائیل جی رب جلیل، آپ فرما میرا ایک بندہ ہے منصب نبوت دیتے ہم نا ادریس صدیق نبی سچا نبی ہے، اور وہ ارشاد بیٹے فرمائیں دیں کہ میری اسرائیل نال دوستی لواؤ یاری لواؤ۔ یاری لینے اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تو حکم ہے یاری لینا ہاں پر ایک شرط ہے۔ اللہ فرمایا کئی؟ فرمایا یاری میں لے ساں روح میں کڑے۔ اللہ فرمایا تائیں کیوں آکے یاری میں لے ضرور میں کڑے ساں؟ آپ فرمایا میں ڈھیر ساری دفعہ ڈیٹھی بیٹھا جلے تیرے آپڑے دیواری آندھی ہے نا وال تو اپنا نظام بدلا دے لے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، جلے تیرے آپڑے دیواری آندھی ہے نا وال تو اپنا نظام بدلا دے لے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آپڑے تو تے نظام، اللہ دی قسم قرآن مجید پڑھو نا بڑی چس آندھی ہے، بڑا مزہ آندھے۔ ہن تا اخبار کو لی ٹائم نہیں ملدا، موبائل کو لی ٹائم نہیں ملدا، ٹوٹر کو لی ٹائم نہیں ملدا، میسیج کو لی ٹائم نہیں ملدا، ہن تا یوٹیوب کو لی ٹائم نہیں ملدا، ہن تا کیڑیاں کیڑیاں بلائیں گاٹے چ فٹ تھی گئی ہیں۔ ای کو چلاون دا ٹائم ہے، ٹائم کہیں تک قرآن پڑھن دا ٹائم کہیں۔ اپنی قسمت دا ماتم کر، اپنی قسمت دا ماتم کر کہ تے کو دنیا داری دا وقت مل دے تے کو قرآن تے مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھن دا وقت نہیں پیا مل دا۔ رب دی پاک بارگاہ چ توبہ کر کہ نہیں رب ہی کم دے بدلے ساکی پکڑ نہ کر گئے اور اللہ دی ذات پاک ساری گرفت نہ کر گئے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک دے قرآن کو پڑھو نا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ یہ جڑا سورج دا نظام ہے نا یہ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک والشمس تجری لمستقر لہا ماشاءاللہ لمستقر لہا ذالک تقدیر عزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جڑا نظام شمسی ہے سرے کے چاہتے نے جڑا سج جھلا نظام ہے، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا روزانہ سورج کو ابھرے نا روزانہ سورج کو غروب کرے نا۔ ہن سورج طلوع آپ بیٹا کرے نا تے غروب بھی آپ بیٹا کرے نا۔ اوے لوگو آؤ تو ایک دو اللہ سوالا کیا؟ فرمایا روزانہ جڑا سورج میں طلوع کرے نا اندہ روزانہ رستہ کہنی میں بدلے دا، اندہ بننا کہنی میں بدلے دا۔ میں رب دیتے باقی کو ہک کے رستے وچ چلے نا، ہک کی راہ چلے نا، ہک کی ستر دے چلے نا، اور ہک کی جا دے اندر ایک طلوع تھیندے وال ہک کے رستے کو گھنتے وال غروب تھیندے۔ پر اللہ کریم دیتے پاک نے فرمایا وَتَرَ الشَّمْسِ اِذَا طَلَعَتْ تَدَابَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ سبحان اللہ فرمائے جلے اصحاب کہف غار چ ستے پہ ہن اور غار دے اوتے ایک کیڑا ہے، غار دے اوتے ایک سوراخ ہے، جلے سورج ہی رستے دے اوتے آندا ہے تبل اون دے اوتے کیڑاواں پوندا ہے، روشنی پوندی ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا سورج جی مولا، آپ نے فرمایا رستہ بدلا۔ مولا ان دی وجہ کیا ہے؟ تو تک قانون نے بدلے دا۔ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا تلے دلے کو ستے کون پہ
اللہ کون ستے پین؟ فرمایا میڈے ستے پین تے نظام ہی تا میڈا ہے۔ اللہ سے کیا کرا؟ فرمایا جلے آیا کرنا والا اپنی سیڈاں بدلا گیا کر والوں دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا متن تیری روشنی تے کناویں تے روشنی دی کرن میرے بندے دوتے پہ گئی انہاں دے آرام وچ خلل آوے سی۔ نظام بدلا دینا یاراں کو تا راضی کرے نا، تو پتہ چل گیا رب تعالیٰ دی عطا پاک اپنے پیاریاں واسطے نظام ہی بدلا دے دے۔ چلو ہن جٹاں لا مانا کرن جا اللہ دی عطا پاک دی پاک بارگاہ وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ سی ہمن دے دے وڈی ٹھی بیٹھا جلے تیرے اپنے دیواری آندی ول تو اپنا نظام بدلا دے تے اللہ دی عطا پاک بڑے بڑے نظام بدلائیں۔ ہن میں چند مثالاں سمجھو چا یہ جڑی بھا ہوندی ہے نا، بھا کیا سارے بولو بھا ایندا کام کیا ہوندے؟ ساڑنا۔ سارے بولو کیا ہوندے؟ ساڑنا۔ تواڈے پاسے تھوڑی جی بولی دا فرق ہو سی، میں کو تواڈی بولی تے میری تواڈی بولی سمجھاون واسطے تھوڑا جہا وقت لگدا پیا ہو سی۔ چلو بولیندا بالکل سریکی کھڑا، تھوڑا جہا کوئی لفظ اگر اگا پیچھا تھی ونجے میری کم عقلی کم علمی کو اکھائے چا، ورنہ جتنی دیر تک کھڑدا کوشش یہ کچھ کرے نا یا قرآن والے لفظ ہوں یا محمد دے فرمان والے لفظ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھا دا کام کیا ہے؟ ساڑنا۔ ایندے وچ جیڑی شے چلی ونجے نا وہ سڑ ویندی اور بھا کو راکھ کر دے دیے، سوا کر دے دیے۔ پر جابر صحیح فرمیندے جلے میں نبی سی دی دعوت کیتی آئی نا ول آقا دی عطا پاک دسترخوان دے اوتے کھانا گدائی کھا ول سائیں اپنے ہاتھ پونجھن رومال نال سرے کے جدن دسترخوان نال ول میں اپنی گھر والی کو آکھا میں کہ رومال کو سنبھال دے رکھے، انہاں کہ وجہ کیا ہے؟ ہاں فرمائی رومال نال سائیں دے ہاتھ لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمینے والے او جلے رومال لوگ دیکھن واسطے ہمیں زیارت واسطے ہمیں بعض دفعہ ایسا تھی وے اساں رومال کو پانی دے اندر بھگاؤں چا پساؤں چا اور لوگوں کو دیو چا جیڑا پانی پی گندا ہی رب دی ذات پاک انہوں کو شفا یا بھی عطا کرندا ہی۔ اے رومال تھی یا میلا تے گھر آلی حضرت سیدنا جابر صحیح کو ارشاد فرمایا رومال تا انہوں میلا تھی کہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کو دھومنا شومنا نہیں، انہوں نے کیا کروں؟ آپ فرمایا لگن صحیح دے ہاتھ ہے۔ آپ فرمایا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے کھاراں دے اندر لوگ کپڑے دھون دے ہیں، آپ نے فرمایا ضروری کھار چاونی ہے این تنور دے وچ سٹ گتے نے، انہوں نے کہا کیا تھی سی؟ آپ فرمایا میل سڑ وے سی رومال صاف تھی وے۔ حضرت سیدنا جابر صحیح دی خدمت عرض کیتا گیا حضور تنور بلدہ کھڑائی بلدے تنور دے اندر تساں رومال چا سٹا۔ ہاں فرمائی ہو کچھ آمن والے لوگوں کو دسنا چاہتے ہیں سے جڑے رومال نال سائیں دا ہاتھ لگے وہ کو تنور دی بھا نہیں لگ دی۔ عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدے کو سنبھال باؤ۔ سیویاں شیویاں لگیاں ودیاں طبیعت آج کل بڑی خراب تھی ودی وے، آج کل موسم شوسم بئی طرح تھی نہ پہ دے سیوی شیوی بڑی جلدی حملہ کریں دیئے، سنی لکڑ کو میں جلدی کھاویں دی وے، سکی لکڑ بنو تے کٹ بنو، کوئی متن صحابت اہل بیت نہ گنے سکی لکڑ نال کیڑے نہ لگن لیواہے ہو نہ ہوئے قبر برباد تھی ونجے تے آخرت خراب تھی ونجے۔ اپنے آپ کو اتنا سکاؤ کہ آمن والا بندہ جلے توارے سامنے صحابت اہل بیت نہ کھڑا گندہ ہوئے انہاں کوئی پتہ لگے کہیں غیرت مند محمد دے غلام دے سامنے ذکر کھڑا کرے۔ آپ نے فرمایا حضور بلدے تنورے کیوں سٹاوے؟ آپ فرمایا صاحب کوئی پتہ ہے بھادا کم میں ساڑنا پر جیندے ہوتے نبی سیدیات پاک دا ہاتھ لگ ونجے وہ کوئی تنور دی سرے کے بھائی طرح دنیا دی بھا اثر نہیں کریں دی۔ رومال نال ایک دفعہ ہاتھ پونجھے نے تے کو تنور دی بھا نہیں لگی۔ صدیق تو صدقے نہ تھی ونیا مکے تو غار سور تک چاہ دے گیا۔ ہائے 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 کتنا وڈا شان دا مالک ہو سی مگر قربان تھی ونیا تو آلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیات پاک دا پاکیزہ فرمان یہ بھا دا کام ہے ساڑنا۔ آپ نے فرمایا کہ جلے نمرود دا چیخا بلدہ پیا ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جنیخ دے ذریعے جلے بھا دے اندر پاتا گیا اور اللہ کریم دیات پاک نے فرمایا قولنا یا نارکونی برتوں وسلامن علی ابراہیم، اے بھا سلامتی علی بانوائن گلزار بانوائن ٹھنڈی بانوائن سلامتی علی بانوائن۔ میرے نبی دے وال کوئی کچھ نہ آگے اللہ سیاں وال جلے تیرے دیواریاں دی وال تو نظام ہی بدلا دینا بھائی جیڑی شاہ ونجے سواتی میں دیئے ابراہیم کو ویچی سٹویں نے والد
بچواں گنے نظام نے بدلیں دا اللہ دی قسم ہے اے چھری دا کام میں کپنا سارے بولو چھری دا کام میں کپنا سرائکی جو کٹنا کپنا کاٹنا اے جلے چھری دا کام ہے نا کپنا اللہ دیت پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ایمیں کرو اپنے پتر دے سان کے ایہو کچھ اپنا خواب سناؤ چاہ کیا فرمایا انی ارا مالات آپ نے فرمایا میں فی المنام انی اذباہو کا فانظر مازا ترا قول یا ابت تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین یہ سارا واقعی آیت پاک موجود ہے آپ نے فرمایا میں ایک رات نہ خواب ڈٹھے فرمایا کیڑی شہدہ فرمایا تو علیہ کو ہی جان گا آپ نے فرمایا زیبا پہ کرنے دے بنا کہ جیا فرمایا وال پوتر کو لٹوے نے ابے دے ہاتھے چھری دیوینے وال نازک جی گچی دے اتے چھری رکھوینے وال نبوت دی طاقت نال چلوینے وال گچی کپن دے نیڈیں دا نظام تا بدلا دینے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے فرمایا اچھا ہونا کہ جیا آپ نے فرمایا تریجی دلیل کیا ہے ہائے ہائے فرمایا پیٹ دا کام میں خوراک کو ہضم کرنا این بلائے چھ جیڑی شاہی آ گئی وینا رگڑی گئی یہ واحد تھرے شاری ہے این دے چھ جیڑی بلا آئیے رگڑی گئی ہے این کہنی ڈیٹھا بھئی سود ہے یا شراب ہے این کہنی ڈیٹھا بھئی پرایاں دی مڈی ہے یا بھین دی مڈی ہے این آکے میں وات پٹی کھڑیا میں تھرے شرے چھ سٹی آ جیڑی شاہ سٹے نے میں رگڑ دیتے کو ڈیسا پر ایک پات چار رکھ گنا ہے اگر کھامنا چاہنے کرانے جڑا کچھ مرضی آوے کھانے کا جے نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھے وال فیصلہ قرآن دا ہی حلالن طیبا اگر کھامنا چاہنے حلال کھاتے پاک کھا حلال والپاک ایک دفعہ بال حلال والپاک یہ لفظ علاو چادری ہوٹ پھرکاؤ چا سبحان اللہ نہ کھائے یہ لفظ ہوٹ پھرکاؤ چا حلال والپاک حلال کیا حلال یہ مکھن حلال ہے گوشت حلال ہے چاول حلال ہے فر فروٹ حلال ہے کھیر شیر حلال ہے دا حلال ہے دا سود شراب یتیمہ دا مال کھاونا کہیں ہٹ کے شراب تو کہیں ہٹ کے یتیمہ دے مال کھاونا تو کہیں ہٹ کے سود تو کہیں ہٹ کے طبیعت اللہ کرے خراب نہ تھی ویتے خراب تھی ونجا چاہے ڈاکٹر کو ونجا چاہے ڈاکٹر آتے مکھن نہ کھاو کہیں ہٹ کے بولو میں تو کہا کہ کھلو مکھن نہ کھاو کہیں ہٹ کے ڈاکٹر گوشت نہ کھاو کہیں ہٹ کے چاول نہ کھاو کہیں ہٹ کے دل دے وال باندھن کیلا نہ کھاو کہیں ہٹ کے ملائی شلائی نہ کھاو کہیں ہٹ کے نمک نہ کھاو کہیں ہٹ کے گھیو نہ پیو کہیں ہٹ کے جتنی چیزیں تو ڈاکٹر ہٹ کے حرام حلال حرام حلال بولو 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 ان لفظوں تے بولو حرام حلال حلال اللہ حرام تو روکے ڈاکٹر اللہ حرام تو روکے ڈاکٹر حلال تو روکے نبی دا کلمہ پڑھ دے ڈاکٹر دی من گے مقالہ تھی بھی رب دی نہیں بھی منی تو کی تو تا موسلہ ہے ایک کھاندہ بیٹھے بھی اب بھونکتا بیٹھے میرا کوئی کچھ وگاڑ گی دے رب دی لاٹھی بے آواز ہے نہ گیرم گر گیرم سخت گیرم انہا بچ ربک لشدید نہ پکڑے جلے پکڑیں دے پھرکڑی نہیں رہتا بندے دا آکھا من نہیں کتھو دا موسلا ہے
پاگی ود گئی ہے، داڑھی لمبی تھی گئی ہے، ہاتھ تسبیح چو گئی ہے، بھیڑی دے حق بیٹھے رڑکے نے کتوں تے مسلمان ہیں۔ ایسی عزریل نرگٹ کل پکڑے سی، ایک کو جملہ آکسی جی میں دنیا وچ بے شول ہمیں آج اومیں بن بے شول لکھا کہ کڑکے دھڑکے ہم تم گئی چپ چاپ ستا پہیں بول لکھا ہن بڑ گاڑ ہزار تیرے ہن ایک ہمرائی تک کول لکھا بدبختہ مال پرائے کھا دینی ہن پکڑ کہیں کو جھنجھوڑ لکھا ایک لیر دے بدھے چ بدھا پہیں ہے طاقت گنڈ کھول لکھا ہن شوق پیر پہاڑ تیرے ہن سکھڑی انگل تا چوڑ لکھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاونا چاہنے تب پاک کھا، وشکروا للہ وال میرا شکر ادا کر۔ ہاں ہون چاسے ان کنتم ایاہ تعبدون، ہون سر سجدے چ رکھ، تیرا قیام ہی قبول کرے سا تیرا سجدہ ہی قبول کرے۔ بعض دفعہ ہی میں تھی دے بال کو اساں کچھ آدھے بال آکھا نہیں منے دا، بھاجی پیا پیران پاکاں کولوں پیر سہی طبیعت لکھ لیوائے بال آکھا نہیں منے دے، تائیں رب دا آکھا مننے جے بال تیرا آکھا مننے، تائیں اون دا آکھا مننا چھوڑی تے بالاں من چا منوا چا، آئے ہائے ہائے سرائے کیا چا من چا منوا چا، تے شجہ بعد علی بولی چاہتے منے دا دے منویں دا، منے دا تے منویں دا، کھاؤ 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 حلال کھاؤ، حرام نہ پہ کمائے، 40 دیوارہ تک نہ سجدے چا لذت آن دیوے نہ دعا قبول تھی دیوے، رگڑی کھڑے ہیں رگڑی کھڑے ہیں رگڑی کھڑے ہیں۔ تصوف دا ایک عظیم بادشاہ ہے، صوفیان دا ایک وڈا بابا ہے، اور پیران دا ہی پیر ہے، جنہاں سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت سیدی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سندیات پاک، آپ ایک نمارا مریدہ انج بیٹھے ہیں، پورا دیرہ مریدہ نال بھرا پہ، سارے مریدہ انج بیٹھے فرمایا یار کوئی بندہ دا ملواؤ، انہاں کے بندے آئے نہیں بیٹھے، آپ فرمایا بندے آئے بیٹھے ہیں بندہ ملواؤ، وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں بیٹھے، آپ فرمایا سب کو جائے بیٹھے ہیں بندہ ملواؤ چلو، انہاں کے ویلہ جو پالا بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں اچھے اچھے جوان آئے بیٹھے ہیں، آپ فرمایا بندے آئے بیٹھے ہیں، میں من نہیں بیٹھا بندہ، انہاں کے والوں بندے دا نا گنو والوں بندے کو لاب بھانے گلے نے تلاش کرنے، آپ فرمایا والوں بندے دا نا گننا تو میں کو ملوے سو، بندے دا نا گننا میں کو ملوے سو، بندے دا نا گننا ملوے سو، انہاں کے پیر صحیح ہوئے وقتوں کو ملوے سو دے صحیح، بالکل توجہ رہا سنائے، آپ فرمایا بہلول دا نا ملوا، آپ دی خدمت جا کے حضور نہ کہ جی، آپ فرمایا بھلا کوئی بندہ ہے، آپ فرمایا وہ دا بندہ ہے، مرید ایک بیٹا آئے وہاں کہ حضور پچھلی مارا میں ڈیٹھے قبرستان اچھ کھڑائی تے کھلدہ کھڑائی تے چوک اچھ کھڑائی تے روندہ کھڑائی، رومن الیاد ہے کھل دے تے کھلان الیاد ہے روندے، آپ فرمایا وہ دا بندہ ہے، آپ فرمایا یہ ہو جیاں بندہ مل دے انہاں کہ جی وہ ڈوہن مرید وعدہ کیتی بیٹھے انہاں کہ ملواؤں نے بھائی دے ونیا جو سائی جوان دجلہ دے کنارے دوتے بیٹھے ہیں، مٹی دے مکان بڑھیں دا بیٹھے، ریت دے گھروں دے بڑھیں دا بیٹھے، ترڑیں دا بیٹھے، بڑھیں دا بیٹھے، ترڑیں دا بیٹھے، بڑھیں دا بیٹھے، آخر جوان دی ٹھوک کئی وڈا پیر ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جوان جھکی جون کہتی بیٹھے اتنا مونی سے چاہتا، آپ وہ مون جھکا کر دے فرما کیڑا ہیں، وہاں کہ سیدنا جنید بغدادی آیا کھڑا، یہ ترچی آنکھ دیکھتے فرمایا اچھا وہ آیا کھڑے جڑا لوگوں کو تقریرہ مدہ سنے نے، انہاں کہ جی آپ فرما آج کل تیری تقریرہ دی بڑی مشہوری ہے، انہاں کہ جی آپ فرما ڈیری دے ٹائم ہی کہنی، انہاں کہ جی آپ نے فرما آج کل بڑی مخلوق تیری دیوانی تھی ودی ہے، انہاں کہ جی آپ فرما ایک گال پوچھا ڈسے سے، انہاں کہ جی آپ فرما تے کو کھاون دا ڈا آن دے، کیا سارے بولو سارے بولو سارے بولو، جنہاں دے ڈاند ٹھیک ہیں وہی بولیں، جنہاں دے پھاد ٹھیک ہیں وہی بولیں، ایک کھاون دا نا جلے آوے وال سارے بولے کرو، ڈاند ہومن دا والی تے
چیتھ تے کھانے ہیں جے ڈاند نہ ہوئے دوال گوتا دیتے چا کھانے ہیں ہر کوئی ٹھیک ہے ان لفظوں تے بولے کرو مرد کڈن دے بولنے چھوڑ دیتے ہیں تو تھا جنن تے نہیں رنہ کو پیسے تو سا دیتے ہیں تو سا بولے دے آوے جنن دے ہونا خرچے تو آکو دیتے ہیں بولنا ہی بند کر گئے نہ گھر بول سکتے ہیں نہ بہر بول سکتے ہیں مک گئے خدا دی قسمیں برباد تھی گئے اگے فیصلے مرد کریں دیا اور وہ فیصلہ بیٹی کریں دیا مرد مر گئے کتھری ہے مرد میں ہی میں ایک گال میں جٹاں کو سنینا چاہ پہلے اللہ نہ کرے چور چوری کرے نا تے کھرے کو ٹورن واسطے کیا کو سرے دیا کھوجی کو ہن کیا کو سرے دیا کتے کو بدے مر گئے یہی مر رہے ہیں بندے دند پٹن دا مقام نہیں بڑھ مر ونجن دا مقام ہے مسلمانہ واسطے بندیاں دی موجودگی جو کتے فیصلے کریں تو سندہ دند پٹ پہ ساکو دکھا دیتا چٹے موتی دکھا دیتے جنہ کو جو سارا حال تھی اقبال رو نہیں گیا وہاں کہ دھرم کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں گر گناہ کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے ہمیں زمانہ دکھایا نہ ہوتا ایک خمیازہ سب کچھ تو بھول دیتے پہ ہیں نبی دی شریعت کوئی کانڈے اللہ دے حکمہ کوئی کانڈے نبی دی سنت کوئی کانڈے ذلیل نہ تھی سن بیا خوش رہا سن کھامن دا ڈان دے نہ کہ جی آن دے آپ فرما کی میں کھامنے ڈاس وہاں کہ ہاتھ دھوگو ریز کے سامنے پیا ہوئے اپنے اگو گران بنو گران چھوٹا ہوئے موج پاؤ چیتے کھاؤ ڈکار آوے شکو دے لام دوڑا پڑھو کلولی کرو ہاتھ دھوگو اٹھی دے ٹور بنو آپ فرمائی میں کھامنا چاہیے دے انہا کہ جیا بہلول دانا کو لگی کاوڑ گنڈھڑی چاہتی بنا بھائی گنڈھڑی گٹھ اتنا کیا دے گانڈ گنڈھڑی کپڑے دی وہی میں چاہتی بداؤں دے کہ میرے کھتی دے کہ میرے سیر دے کہ میرے کاچے چاہتی بداؤں دے ایک نہیں مارا چور آیا دے چھک دے بھاج گیا وہ این بھجائی قبرستان آلے پا دے بھاج پیا ان دے کو پوچھانے وہ کاکا ہوں دے پیچھو بھاج جڑا چھک تے بھجے ہوں کہ نہ ایڈے نہیں میں بندہ ہوں کہ گیلے میں کہ قبرستان ہوں کہ کیوں ہوں کہ جگ دے ہی ودر آسی دا اتھا نہیں گنڈی چاہ دے اگن ٹور پہ ایڈو گنڈی چاہ دے اگن ٹور خلیفے کھڑے نالوں نا کہ وہ پیر سائیاں وہ آدھے کھامن دا ڈانی آدھا تو تاں دے پیچھو ٹور دے آپ فرمائے چپ ہوئے بندہ ای ہوئے اگن ٹورے جوان پیچھو ٹور پہ السلام علیکم وعلیکم السلام لفظوں تے غور کرائے کیڑھائیں ہون لفظ سنائے آدھے او آیا کھڑے جے کو کھامن دا ڈانی آدھا فرمایا ایک بھائی گال پوچھا نہ کہ جیا فرمایا بولن دا ڈان آن دئی نہ کہ جیا آن دے فرمایا تھا کہ میں بولنا چاہتے ہوں کہ جتنا علم ہوئے اتنا بولو جتنا لوگ دا علم ہوئے انہاں دے مطابق بولو لمبی تقریر نہ کرو چھوٹے چھوٹے جملے بولو واضح و نصیحت کرو چاس کھڑی ہوئے تقریر چھوڑ دو فرمایا میں بولنا چاہتے ہوں نہ کہ جیا جوان کو لگی کاوڑ گنلی چاہ دیا گھنٹوں روپے فرمایا جنید انہاں کہ جی فرمایا تو دا ہوں ہے جے کو بولن دا ڈان ہی نہیں ہے خلیفیاں والا کا وہ لاج پالا وہ آدھے نہ کھامن دنان دے والی پیچھو وہ آدھے بولن دنان دے والی پیچھو چھوڑ پر آپ میں چپ ہوئے بندہ ای ہوئے اگن ٹورے جوان پیچھو ٹور پیا جلے اگن ٹورے السلام علیکم علیکم السلام کیڑا ہے ہون جوان دے لفظ سنائے فرمایا وہ آیا کرے جے کو نہ کھامن دنان دے نہ بولن دنان دے آپ فرمایا ایک بھائی گال پوچھا ہونا کہ جی فرمایا سمن دنان دے کھانے ہیں بلینے ہیں سمدے ہیں وہ جوان دی ادائی دکھائے چاہوں دے جواب ہی دکھائے چاہ اپنے آپ کو ترکڑیے چپاؤں موازنہ کرو اپنا آپ فرمایا کی میں سمنا چاہیے ہے وہاں کہ فجر پڑھو ظہر پڑھو عصر پڑھو مغرب پڑھو عشاء پڑھو بسترے دے سمو بسترے کو جھاڑو چھنڈک کے سمنا نبی دی سنت ہے جب تک نیندر نہ ہوئے اورات پڑھو وظائف پڑھو درود شریف پڑھو
کل کلام پڑھ دے سارے استاد سے برا فرمیندن سورت ملک پڑھ دے بندے کو نیند را ونجے تاکہ بندے دا سمنا عبادت شمار تھی وے آپ فرمائیں میں سمنا چاہیے ہونا کہ جی لگی کاوڑ گنڈڑی چاہ دے بھاج پہ اگے ٹور پہ ہون جلے بھجدہ بھجدہ اگلی بائی پاس دے وانج ملے دا جنید سہیں پیچھوں بالول سہیں اگوں جلے اگلی چاہ دے وانج دے جوانی میں ہاتھ مارے آپ فرمائے بہلول انہا کہ جی فرمائے بہلے ایرے نخرے ہی کریں انہا کہ وہ کی میں آپ فرمائے بہلے ایمیں کریں انہا کہ کیا آپ فرمائے جی عیسیٰ کو ڈان نہیں آدھا تو سکھا چاہ ڈان نہیں آدھا سکھا چاہ انہا کہ کیا سکھاوا انہا کہ کھاموں نہیں سکھا بولو نہیں سکھا سب مونی سکھا آپ فرمائے کیا سکھاوا پہلے انہا کہ پہلے کھاون چا سیکھا وہاں کے ہاتھ ہی دھوتی بیٹھا میں بالکل توجہ ہاتھ دھوتی بیٹھا میں رزق سامنے پیا ہوئے آکڑیں آگو گیران بننے گیران چھوٹا ہوئے موہت پامیں چیت تے کھاویں لکارا ہوئے شکر دل حمدللہ پڑھیں کلولیاں کر سنی ٹیزر نال ہاتھ دو پک سانچا ٹیشو نال کھا پنجیاں نال کھا دے بامیں چمچیاں نال کھا سب کچھ کریں دا بیٹھیں جے ٹکر حرام دا بیٹا کھانے ہاتھ دھومن دا فائدہ کیا ہے لاکھ نمازاں ودا پڑھ لاکھ تسبیحاں کھڑکا لاکھ بال ایویں کمر تونی آئے کھڑے ہونی تے جے کھاندا بیٹھے بھیڑی دے حق تے یتیماں دا حق تے سود دے کاروبار بیٹا کرے نے سجدیاں دا کوئی فائدہ کہے ٹکراں تا ہن سجدہ کہے آج سجدے چ لذت کیوں مک گئی ہے آج سجدے وچ دل کیوں نہیں لگدا آج چہرے دوتے نورانیت نماز پڑھتے کیوں نہیں آندی نماز او ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق چاشت اوابین ساری نمازاں اوہ کھڑی ہیں لذت کیوں مک گئی ہے جہنم میں چو لقمہ حرام دا گیا کھڑی مشکوک لقمہ گیا لذت پیدا کرو سجدے وچ اور لذت سجدے وچ تاں پیدا تھی سی ایڈے تا حرام ادا کھنا اڈے صدقے دی پینٹ کھا دیا ہی حسین تے اما انگل مارتے کٹوا چھوڑی آئی تے وال جائیں صدقہ نہیں کھا دھا وال سجدہ ای ہو جیاں کیتے حسین آجی سجدے چاہے اے سجدے دی لذاتے چوریاں دیاں بڑیاں آندیاں پہیاں دے ویندے پین 2 نمبر کام تھیں دے پین دے 2 نمبر کام کی دی بڑھائی نماز دا ٹائم جو سے نماز پڑھن گیا رب نال دھوکھا کریں دے پہ اپنے آپ نال کریں دے پہ کتھا سا مسلمان رہ گئے باہر دے ملکاں سارے تے پابندی لا رہی تھی انہاں کہ پاکستانہ کو نہ مان دے ہو کیوں نہیں میں آمان لیتا سب پتہ ہے تو کوئی سادہ پاسپورٹ 21 نمبر دے گیا کھڑے وے یہ تو لے والے باہر دے ملکاں جلے ویندے آسے انہوں ساڑے بیگ غیر ملکی چینن پاکستانی آگن ہون سادہ سامان کتے کڑے سنگھ دیں مر ونی واسا بس ہوٹل دے مسلمان ہی بے تے چولہے دے مسلمان ہیں بس یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افواں بھی ہو تم سبھی کو جو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو خدا نہ کرے روڈ تے ایکسیڈنٹ تھی پوے اللہ دی قسم ہے لاش تے چیتھڑے مل دیں جیب دا سامان نہیں ملدا کتے چاہ گئے جٹ بندہ ہمیں میں جٹاں کو تقریرہ سنائی رکھنا وال بھائی تقریر میں کو آندھی نہیں علم آلی اثر ظہر لے گھا سیدھا کر دے کھڑانے سویرے میں نے ترائے مر لیا گا گیا کھڑا وہ مرو سے کھا گئے کتے کھا گئے یہ مسلمان ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ آقا دیتے پاک مسلمان ہے ایک کہوں
جن دی زبان کو لوں اور جن دے ہاتھ کو لوں مال ہی محفوظ ہوئے عزت ہی سب کچھ بنو سب کچھ بنو چنگے پہلے محمد دے غلام بنو دو چیزاں ہی وے دنیا ہے ایک رب دی عبادت بیا محمد دی عادت جین دے وچ ایڈو ہیں چیزاں ہیں ان دی عبادت قبول ہے جین دی عبادت اچ نبی دی عادت کہے نہیں سجدے قبول ان عادت اچ پھرولو کیا کیا ہے سیاستی ویچے تجارتی ویچے معاشرتی ویچے سماجی ویچے تہذیب ویچے علاقہ ویچے ہمسائیگی ویچے سب کچھ ویچے میں کہ کیا پھرولا آپ نے فرمایا بولاں کی میں آپ فرمایا جتنا علم ہوئے اتنا بول جتنا لوگیں دا علم ہوئے ہونا دے مطابق بول لمبی تقریر نہ کر چھوٹے جملے بول چس کھڑی ہوئے تقریر چھوڑ دے ایویں انہاں کے جیا آپ فرمایا جے بولیندہ کھنے کہیں دی چاپ لوسی ہے وال بولن دا فائدہ کہنی جے بولیندہ کھنے لالا چیچ والی بولن دا فائدہ کہنی جڑنی بولیں یا خوف خدا اچ بولیں یا رب دی رضا تے بولیں بڑا توڑا سونا انتخاب ہے میں اشتہار ڈٹھے بڑا سونا انتخاب ہے شکر دے الحمدللہ انہاں مولویاں کو سدے وے جڑے وکاؤ کہنی نظر سارے پٹھے لگے ہوئے دنوں بڑے ریٹ ہیں سارے آج کل بزمی صاحب فون کیتا ہمارا دا ٹائم دے میں آگا پوچھا کتی دے دو میری چاس ہوتا ہی موک گئی کوفیاں امام حسین کو کتی خط لکھیا امام حسین علیہ السلام ایک خط چ آکھا ہوئے میں نبی دا ڈوتراں تو علیہ کو لاندہ پیاں پہلے مطالبے پورے کرو والا تو وڈائیں جڑا سڈی بیٹھے قدر کرے تھی اور میرے مصطفیٰ کریم دے دین مبارک دا اصول ہے فرمائے جلے دین دا کام کرن گے کرو ترے نیتاں رکھتے گے کرو کرنا بھوکے کا نہ مرسو نہ کہ کیا فرمائے ولا تامعا ولا مانعا ولا جامعا جنن ونیا ہے تمہ گھن کے نہ ونیا ہے جنن کوئی دیوے منہ نہ کرائے جلے مل ونیا جمع نہ کرائے نہ تمہ ہوئے نہ منہ ہوئے ایڈے دا کون برے پہ خدا دی قسم ہے نات خان سارے پاکستان دے ایڈے سوڑے سوڑے آگئے جنہاں دی داڑھی پوری کہنی کنجرہ دے فیساں پوری آئیں خدا خراب کری دین جڑا پھیلیں دا پہ حدیث میں کا پڑھتے تائیں ہوں کو کیا رکھے دے تائیں اپنے آپ کو کیا رکھے اے پکال تلے بیٹھن درس نظامی دے طالب علم تلے بیٹھن چٹیاں داڑیاں دے تلے بیٹھن بزرگ تلے بیٹھن تحجت گزار تلے بیٹھن جڑے نات خان کو تسا 1.5 لاکھ دے سو کرسی تے باسی تے داڑھی پوری نہ ہوئی تو آنی محفل کوئی یہودی آم ہوئے نساتے سے کیا سکھ سی وہ اکسی نبی دی سنت تلے بیٹھن چھلا مچھا اتے بیٹھائی دین ای ہوئے اے تو آنی چوپ دی وجہ ہے کہ آج انہوں کو ممبران دے جا مل گئی ہے جنہیں نبی سنگیات پاک نات سنی آئی کیسا منکر کرنا ہے پر سنن والے نبی ہیں سنن والا حسان آئی ہاں چلو یہ شدے امام مسجد مسجد امام شدے یہ شدے ہونے کشا دیتی ہوئے تھا ٹھیک ہے 35 سال تھی گن کھڑے چوکھا کڑا گھنے دودھ دانے بوریاں دے لینے نو ایسا ہے قدر کرو ہی نہ دی قدر کرو اے رب رسول دی رضا واسطے کھڑے توڑے منال مخلصی ہے توڑے ڈوکھے چیئے توڑے سوکھے چیئے توڑے غامے چیئے توڑے خوشیاں چیئے توڑے مرے چیئے توڑے جیئے چیئے تو ساں مر ونیو تو دھویں دئی ہے توڑے عیبان دے پردے پین دئی
اساں وال کہیں نہیں ہونا جڑا نہیں بولیں خوف خدا ہے یا رب دی وہاں کے تری جی گال وہاں کے کیا وہاں کے دسا سما کی این گال ساکو ونیا دیتے میں پیر پاکا دے قدمہ کھڑ دیا دا کھنا اور مسجد کھڑ دیا دا کھنا این گال ساکو تو پتہ نہیں میں کو ونیا دیتے اور میں فجری پڑھ سویری پڑھ عصری پڑھ مغرب پڑھ عشائی پڑھ تہجدی پڑھ اشراق پڑھ چاش پڑھ سب کچھ پڑھ بسترے دے سم بسترے کو چھنڈک تے سم ساری رات اورات وظائف پڑھدا تے کو نیندر آوے نہیں ایویں وہاں کے جیا میں سب کچھ پڑھی پیا ہوں جے دل وچ پاکاں دا بغض ہے تیرے پڑھے دا فائدہ نبی ولی صحابہ آل بیت دا بغض ہے تیرے پڑھے دا فائدہ وآخر دعوانا